العبادين الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز سبحانه في كتابه المجيد والفرقان الحكيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم وبعد ذلك قال الله عز سبحانه في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولى الثقلين قابل احترام لائق عزت تکریم معزز محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی حاضری آپ کی سائی اور اس کاوش اس نیکی کو بروز حشر باعث مغفرت و بخشش فرمائے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حصے کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون، بے شک مسلمان اہل ایمان، ایمان والے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں، بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا رشتہ ایمان کی بنیاد پر ہر مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی اخوت کی وہ چاشنی، وہ لذت، وہ محبت اور وہ برکتیں عطا فرمائے جو فقط اسلام کا ہی خاصہ ہیں اور اسی مذہب کے ماننے والوں میں نظر آتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ باقی مذاہب تو ان
کہ ہر فرقے کی کتاب ہی اپنی ہے. مسلمان اس آسمان کے نیچے واحد ایسی قوم ہے، ایسی ملت ہے جن کی کتاب 1450 سال گزرنے کے باوجود ایک ہی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. قرآن حکیم کے تمام احکام، تمام الفاظ، اس کی زیر زبریں، شدے بندے سب آج تک محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے. مسلمان باعمل ہوں تو بھی، بے عمل ہوں تو بھی، نیک ہوں تو بھی، گناہگار ہوں تو بھی، مضبوط ہوں، قوی ہوں تو بھی، کمزور ہوں تو بھی، پوری دنیا میں حکومت کریں تو بھی، اور باقی اقوام سے تنگ ہوں، ظلم کے برداشت کریں تو بھی ہمارے قرآن پاک کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی. الحمدللہ. تو میں نے عرض کیا مسلمان ایسی قوم ہے جن میں ایمان کی بنیاد پر اخوت کا رشتہ قائم ہے، بھائی چارے کا رشتہ قائم ہے. میں جو عنوان عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ تمہید کا درجہ رکھنے والی باتیں تھیں جو آپ نے قرآن پاک کی بابت پر آیا مبارکہ کی روشنی میں استعمال فرمائی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ صحاح ستہ کی یہ 4 عظیم الشان کتب جن کا نام آپ نے استعمال کیا ہے، ان کی کتابوں سے ایک روایت جو سب نے ذکر کی ہے، اس سے میں اپنے عنوان کا آغاز کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ایک باپ کی اولاد کے بھائی کے دوسرے بھائی پر، بھائی کے بہن پر، بہن کے بھائی پر، باپ کے بیٹے پر، بیٹے کے ماں پر. فرمایا مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو وہ معبود برحق مانتا ہے. جب اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو جو دوسرے مسلمان اس دائرے کے اندر موجود ہیں، یہ ایک دوسرے پر 5 حق رکھتے ہیں، 5 حقوق ہیں جو ایک دوسرے پر ان کے لاگو ہوتے ہیں. ہم تو صرف یہی الجھ کر رہے ہیں کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اساتذہ کے کیا حقوق ہیں، تلاميذ کے کیا حقوق ہیں، رعایا کے کیا حقوق ہیں، حکومت کے کیا حقوق ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل اور بنیاد جو بنتی تھی،
اس کے بنیادی اصول اور بنیادی قوانین اور بنیادی راستے راہیں ہموار کی. فرمایا یہ 5 اصول ہیں، 5 حقوق ہیں جو ہر مسلمان نے دوسرے مسلمان کی ادا کرنا ہے. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. فرمایا پہلا حق ہے کہ مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو سلام دے تو دوسرے مسلمان پر اپنے اس بھائی کا حق ہے کہ اس کو جواب دے. سلام دینا اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. فرمایا جب مسلمان جواب سوال کرے، سلام دے تو آگے سے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا. یہ سلام دینے والے کا حق ہے، ادا کرو. جانتے ہیں تو بھی، نہیں جانتے ہیں تو بھی. اب ہم اس کو عقل مندی کہیں، دانائی کہیں، اس کو آپ سمجھداری کہیں گے یا حکمت کہیں گے یا اس کو آپ اچھائی کہیں گے یا اس کو آپ غلط کہیں گے. ہم اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی اکڑ میں جب کسی سے خفا ہوتے ہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں اس نے سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جب یہ اس کو سلام دے تو وہ اس کو جواب دے. ہم مذہب کی بات نہ مان کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بڑی دانائی کی، بڑی عقل مندی کی ہے، بڑی اچھائی کی ہے، میں بڑا سمجھدار بندہ ہوں، میں بڑا دانا بندہ ہوں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دانا تو وہی ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں. بھائی بھائی سے، بہن بھائی سے، بہن بہن سے، پڑوسی پڑوسی سے، عزیز عزیز سے، دوست دوست سے، رشتہ دار رشتہ دار سے، نمازی نمازی سے، امام نمازیوں سے، نمازی امام سے سلام دے کر راضی نہیں. وہ معاشرہ کیسے اسلامی معاشرہ ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر حق ہے سلام کرے تو اس کا جواب دے. دوسرا ارشاد فرمایا مریض کی عیادت کرنا، اس کو پوچھنے جانا. کوئی شخص بیمار ہو تو اس کو پرسا اس کو پوچھنے جانا. اس سے وہ ٹھیک تو نہیں ہوگا لیکن آپ ایک مسلمان کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بہت بڑے اجر کے مستحق، بہت بڑی فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے. یہ سنت ادا کرنے کے لیے، یہ حق ادا کرنے کے لیے بھی کہیں آپ کو دور نہیں جانا پڑے گا. محلے میں کوئی مسلمان بیمار دیکھیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اچھا ہے یا برا ہے، آپ کہیں گے میں نے آج سنا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا حق ہے مریض بندے کی عیادت کرنا، تو میں وہ حق پورا کرنے کے لیے، وہ حق ادا کرنے کے لیے یا رسول اللہ جا رہا ہوں. میں آپ کے حکم پر عمل کرنے جا رہا ہوں یا رسول اللہ. یہ دیکھیں میں 1400 سال بعد بھی آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام ہوں یا رسول اللہ. میں آپ کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، آپ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں. تو مسلمان جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کا پوچھنا، یہ مسلمان بندے کا حق ہے. بڑی مشہور روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی بھی یہ روایت ہے
فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ رب العالمین بندہ مومن کو بلا کر کہے گا کہ میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. بندہ کہے گا یا اللہ یا باری تعالیٰ تیرے بارے میں میرا ایسا عقیدہ تو نہیں تھا. تجھے تو کبھی ہم نے کسی جگہ تیرا بس نہیں پڑا کہ تو بیمار ہے. تیری شان تو یہ نہیں. تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو بیماروں کو شفا دینے والا رب ہے. بندہ حیران ہوگا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا. پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا, مجھے پیاس لگی تھی, تو نے پانی نہیں پلایا. بھوکا تھا, مجھے بھوک لگی تھی, تو نے کھانا نہیں کھلایا. وہ برداشت کرے گا باری تعالیٰ یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ تو بھوک پیاس سے پاک ہے. تجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ تجھے پیاس لگتی ہے. تو بشری تقاضوں سے پاک ہے. اللہ میرا عقیدہ تیرے بارے میں ایسے نہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فلاں بندہ تھا وہ بھوکا تھا, تجھے پتا تھا. فلاں بندہ تھا وہ پیاس کا تھا, تجھے پتا تھا. اگر تو اس کی بھوک پیاس دور کر دیتا تو مجھے تو اس کے پاس ہی پاتی. اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے, اللہ رب العالمین نے ان کو اپنا کنبہ قرار دیا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں, کوئی خاندان قبیلہ نہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق جو بتایا, فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا قبیلہ ہے, اللہ کا کنبہ ہے. اگر اللہ کا کوئی کنبہ ہوتا تو یہ مخلوق اس کا کنبہ ہوتا. ان کے ساتھ اچھائی کرو گے تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا, ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوگا. اللہ اکبر. بیمار بندے کی عیادت کرنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے, بڑا اجر بیان کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جو مسلمان کی بات فرمایا, جو مسلمان کسی دوسرے بیمار مسلمان کی بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے, عیادت کے لیے جاتا ہے, صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. شام تک 70,000 فرشتے اس بیمار کرسی کرنے والے مسلمان کی استغفار کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ اس کو معاف کر دے. کتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کتنا بڑا اجر ہے. ہم نیک لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے کتنے یہ کرتے ہیں, کتنے جتن کرتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سامنے رکھیں. 70,000 ایک نہیں, 70,000 وہ مخلوق جس نے کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی, جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں رب کی بندگی میں ہیں اور آخری لمحے تک وہ رب کی بندگی میں رہیں گے. وہ 70,000 مخلوق فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, استغفار کریں گے. ایک دفعہ نہیں, صبح گئے تو شام تک, شام کو گئے تو صبح تک, اگر ان مسلمان بندے کی عیادت کرنے کے لیے. کتنا بڑا اجر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار بندے کی عیادت کرتا ہے تو طریقہ یہ کرے کہ وضو کر کے جائے, اچھے طریقے سے وضو کرے اور وضو کر کے نیت کرے کہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے میں اپنے بیمار مسلمان بھائی کو پوچھنے جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ
جہنم اس سے اتنی دور کر دی جائے گی کہ 60 سال یہ چل کر جتنا فاصلہ طے کرتا، جتنے کلومیٹر بڑھتے، اتنے کلومیٹر جہنم اس سے دور کر دی جائے گی۔ اتنا اجر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے بھائی کو، کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو، انما المؤمنون اخوہ، جو ادارہ ایمان میں، ادارہ اسلام میں داخل ہوگے ان کو بھائی سمجھو، وہ بھائیوں کی طرح ہے، ایمانی بھائی ہیں، اسلامی بھائی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کو پوچھنے جائے، مریض بندے کے پاس جائیں تو ایک دعا ہے، یاد کر لیں، 3-4 لفظوں کی دعا ہے، مریض بندے کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، یہ دعا پڑھ لیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلمان جو گھر سے نیت کر کے، وضو کر کے، اہتمام کر کے، میرا حکم مان کے، میری دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا جا کر اس مریض کے پاس پڑھ دے، اگر اس کی موت نہیں لکھی تو جو بیماری بھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے والی شان کہ صدقے میں اس مریض کو شفا دے دیں گی، جو بھی مرض ہوگا اللہ رب العالمین نے اگر اس کی تقدیر میں موت نہیں لکھی تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو شفا مل جائے گی، وہ تندرست ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، اردو میں ترجمہ ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ عظیم سے جو عرش کریم کا مالک ہے، تجھے وہ شفا عطا فرمائے۔ اچھا، 2 حق مسلمان بندے کے ہو گئے۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ جنازے کے ساتھ جانا، اگر مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کی بنیاد پر دوسرے مسلمان پر یہ حق مقرر کیا ہے کہ جنازہ پڑھا جائے۔ جب بھی کوئی جنازے کا پتہ چلے، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ضرور شرکت کرے، مسلمان بندے کا حق ادا ہوگا اور اس پر اجر ہو جائے۔ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے لوگ جو وزراء درجے کے ہوتے ہیں، وہ جب جنازے میں آتے ہیں تو ہم یہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ ووٹیں لینے کے لیے، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی یہی نیت لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ معاملہ بھی ہوں گے، لیکن ہم کسی کی نیت پر مطلع نہیں، مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لیے آئے گا، یہی ثواب حاصل کرنے کے لیے آئے گا۔ کبھی بدگمانی مسلمانوں کے بارے میں نہ رکھیں، جس بھی نیت سے آئے ہیں آپ تو اچھا سوچیں، اپنے آپ کو سکون دیں، تسلی دیں، ثواب والی سوچ سوچیں۔ تو فرمایا مسلمان مریض اگر بندہ مر جاتا ہے تو مسلمان کے جنازے میں جانا یہ مسلمان کا حق ہے، مسلمان بندے کا ایمانی حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آج میرا روزہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر کچھ تبصرہ نہ فرمایا، بس اتنا سوال ہوا جواب ہوا۔ پھر سوال فرمایا کہ
آج تم میں سے کسی مسکین بندے کو، غریب بندے کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے ایک غریب بندے کو کھانا کھلایا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبصرہ نہ فرمایا، پھر خاموش۔ پھر فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے جنازہ پڑھا ہے کسی؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج جنازے میں شرکت کی تھی، ایک جنازہ تھا، اس جنازے میں نے شرکت کی۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تبصرہ نہ فرمایا، خاموش۔ پھر فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مریض بندے کی عیادت کی ہے، کوئی بیمار ہو، اس کی بیمار کرسی کے لیے کیا ہو؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے آج ایک مریض بندے کی عیادت کی ہے۔ اب آئیے میں حدیث مکمل کروں۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح روایت ہے، اور ابن حبان ایک کتاب ہے صحیح ابن حبان، جس طرح صحیح بخاری ہے اس لیول پہ کتاب صحیح ابن حبان، تھوڑا سا تفاوت ہے لیکن یہ صحیح حدیثوں کی کتاب، اس میں یہ روایت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا جو شخص یہ 5 کام ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں لکھ دے گا۔ 5 کام ایک دن میں جو کر لے گا اللہ رب العالمین اس کو جنتیوں میں لکھ دے گا۔ کون سا فرمایا؟ نمبر 1 مریض کی عیادت کرے، اسی دن جنازے میں بھی حاضر ہو، اسی دن روزہ بھی ہو۔ روزے کا یہ نہیں فرمایا کہ فرض روزہ ہو، نفلی روزہ بھی ہو سکتا ہے، فرض روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا فرض روزہ بھی رکھا ہو، رمضان کا مہینہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان سے باہر کسی مہینے میں روزہ رکھا ہو اتفاق یا آمد۔ تیسرا کام، چوتھا کام کہ صدقہ کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی کو پیسے دے، کسی مستحق کو، کسی حقدار کو کچھ نہ کچھ دے، راہ خدا میں خرچ کرے۔ یہ 4 کام، اور 5واں کام کہ وہ دن جمعے کو۔ فرمایا یہ 5 کام جو مسلمان ایک دن میں کر لے گا، جمعے والے دن کر لے گا، یہ 4 کام، مریض کی عیادت کرے، جنازے میں حاضر ہو، روزہ رکھے، کھانا کسی کو راہ خدا میں کھلائے، اور وہ دن جمعے کا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دیا کہ اللہ اس کو جنتیوں میں لکھ لے گا، یہ بندہ جنتی ہو جائے۔ صحیح حدیث میں، لیکن یہ الگ الگ کام نہ ہو، اسی دن۔ چوتھا حق مسلمان کا فرمایا کہ مسلمان جب دعوت دے تو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی گزر نہ ہو، اس کی دعوت قبول کرے، اس کی دعوت رد نہ کرے۔ 5واں حق مسلمان کا یہ فرمایا کہ اگر مسلمان کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہے، تو جب آپ جواب سنیں الحمدللہ کا تو پھر اسے یرحمک اللہ کہے، اس کو جواب دیں۔ اگر وہ چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمک اللہ اس کے جواب میں کہیں۔ یہ روایت میں نے کیوں سنائی ہے؟ دراصل میں ایک عنوان شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں تقریر کم ہوگی اور لیکچر زیادہ ہوگا، جس طرح کلاس روم میں سبق ہوتا ہے نا، اس طریقے سے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، ابھی آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو آپ کے گھر میں تو بچے ہیں، جوان ہیں، میٹرک سے اوپر بالغ جوان، ان سے آپ پوچھیں، ان کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوگی جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، اور آئندہ سبق میں بتاؤں گا۔ ان کو فیس بک کا پتہ ہے، ٹویٹر کا پتہ ہے، یوٹیوب کا پتہ ہے، گوگل کا پتہ ہے، باقی وہ سارا کچھ اے آئی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ ان سے دنیا جہان کا پوچھ لیں، وہ جانتے ہیں، اچھی چیز ہے جاننا چاہیے۔ لیکن یہ بھی اچھی چیز ہے بچے، آپ کو پتا ہو کہ آپ کا باپ آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے تو یہ مرا پڑا ہوا ہے، ابھی محلے والے آئیں گے تو آئیں گے، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا، میں نے باپ کو غسل کیسے دینا ہے، میں نے اس کو کفن کیسے پہنانا ہے،
اس کی قبر کیسے ہوگی، اس کو دفن کیسے کرنا ہے، اس کا جنازہ کیسے ہوگا، اس کے لیے دعا کیا کرنی ہے، اس کا آخرت کی فکر مجھے کیا کیا چیزیں سوچنی چاہیے، کیا کیا دیکھنی چاہیے، کیا کیا کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل آ رہی. تو میں آپ کو خاص طور پر نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ ضرور شرکت کریں. ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے، انہوں نے اپنے وقت میں سیکھا ہے، اسی طرح انہوں نے سیکھا ہے، آپ بھی سیکھیں. اور جن بزرگوں کو بھی نہیں پتا وہ بھی یہ جان لیں گے کہ میت جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. فوت ہوتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اس نے نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے. غسل اس کو کیسے دینا ہے، کفن اس کو کیسے پہنانا ہے. اگر وہ قریب المرد ہے، ابھی موت کی وادی میں وہ قدم رکھنے لگا ہے، اس جہاں سے قدم اس کے اٹھ چکے ہیں، تو اس موقع پر کیا کرنا ہے تاکہ اس کا اگلا جہان اچھا ہو جائے. اور اس کو غسل کس ترتیب سے دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، کیا کیا اہتمام کرنا ہے، اس کے کفن کا کیا اہتمام کرنا ہے، اس کی قبر میں کیا کیا اہتمام ہوگا، یہ سارے معاملات انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ ان مسائل کے لیے تمہید بنا کر میں نے باتیں عرض کی ہیں. انشاءاللہ کچھ اور روایات اگلے جمعے پر آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر وہ مسائل آپ کی خدمت میں شروع کر دوں گا. ان مسائل کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. ان کو فقہی مسائل کہتے ہیں. بس ضروری ہیں، بہت زیادہ ضروری ہیں، خاص طور پر نوجوان بچوں کے لیے. جو بوڑھے موجود ہیں، ان کو ان کی آل اولاد، ان کی نسل نے سنبھالنا ہے، وہ سیکھیں. گھر میں بچیوں کو بھی سکھائیں، خواتین کو بھی سکھائیں. جو بچے یہاں نہیں آ سکتے ان کو بھی بتائیں انشاءاللہ العزیز. اس کے علاوہ بھی آپ سیکھنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. اگر میں یہاں قریب ہوتا تو میں یہاں درس فقہ رکھتا اور اس میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا انشاءاللہ. لیکن یہ جمعے پر کسر پوری کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.